بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیک آرٹ نیوز میں خوش آمدید۔ 10 جنوری 2023، 17 جمادی الثانی 1444 ہجری، بروز منگل۔ ٹیک آرٹ نیوز لایا ہے سعودی عرب کے حالات اور قانون میں تبدیلیوں کی خبریں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ٹیک آرٹ نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں اور اسی نام سے میرا فیس بک کا پیج ہے اسے بھی فالو کریں۔ تو چلتے ہیں خبرنامے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان عرب دنیا کے بااثر ترین لیڈر قرار دیے گئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق آر ٹی ٹی وی چینل کے سروے میں 70 لاکھ افراد نے شہزادہ محمد بن سلمان کو ووٹ دیا ہے۔ ٹی وی چینل نے 15 دسمبر 2022 سے 9 جنوری 2023 تک عام سروے کیا ہے، جس میں 11 ملین افراد نے شرکت کی ہے۔ شرکاء میں سے 62.3% افراد نے شہزادہ محمد بن سلمان کو بااثر ترین لیڈر قرار دیا ہے۔ سروے کے مطابق امارات کے صدر شیخ محمد زائد دوسرے بااثر ترین لیڈر قرار پائے ہیں۔ انہیں 29 لاکھ افراد نے ووٹ دیا، جبکہ مصری صدر عبد الفتاح السیسی کو بااثر عرب لیڈروں کی فہرست میں تیسرا نمبر ملا ہے۔ واضح رہے کہ مذکورہ ادارے نے گزشتہ سال بھی سروے کیا تھا، جس میں شہزادہ محمد بن سلمان اول نمبر قرار پائے تھے۔ محکمہ تعلیم شمالی حدود نے غیر یقینی موسم کے باعث تمام تعلیمی اداروں میں تدریس معطل کر دیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ تعلیم نے کہا ہے کہ تمام طلباء آن لائن تدریس حاصل کریں گے۔ محکمہ تعلیم نے کہا ہے کہ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے طلباء کی سلامتی کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ تعلیم نے کہا ہے کہ تمام تعلیمی اداروں کے اساتذہ اور انتظامی عملہ آن لائن ڈیوٹی دے گا۔ اسی طرح کا فیصلہ محکمہ تعلیم الباحہ نے بھی کیا ہے، جہاں موسلا دھار بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے مشیر اور مکہ مکرمہ کے گورنر شہزادہ خالد الفیصل نے کانفرنس و نمائش برائے حج و عمرہ حج ایکسپو کے دوسرے ایڈیشن کا افتتاح کر دیا ہے، جس کی میزبانی جدہ شہر کر رہا ہے۔ اس ایکسپو میں 57 سے زائد ممالک کے حج وفود کے سربراہان اور اعلیٰ حکام کے 81 ترجمان شرکت کر رہے ہیں۔ منگل کو اسلام آباد میں سعودی سفارت خانے سے جاری بیان کے مطابق وزیر حج اور عمرہ ڈاکٹر توفیق بن فوزان الربیہ نے اس بات کی تاکید کی کہ دنیا کے تمام ممالک سے آنے والے ضیوف الرحمن کی خدمت کرنا اولین ترجیح اور ایک مستند تاریخی عہد کا التزام ہے، اور یہ کہ خادمین حرمین شریفین کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، جس پر اسے فخر ہے کہ زائرین اپنی رسومات اطمینان اور آسانی سے ادا کر سکیں۔ ڈاکٹر ربیہ نے حج اور عمرہ کے نظام میں ضوابط اور قانون سازی کے ذریعے حج اور عمرہ کرنے والوں کو فراہم کی جانے والی تمام خدمات اور سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے وزارت حج و عمرہ کی خواہش پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلامی دنیا میں زائرین اور عمرہ ادا کرنے والے کے امور کی نگرانی کرنے والے حکام کا جمع ہو جانا اور جلد ہی حج معاہدوں پر دستخط کر دینا اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ متعلقہ اتھارٹیز کے ساتھ مل کر عازمین حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے بآسانی بہترین خدمات فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس فورم پہ متعدد اطراف کے ساتھ کئی معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے۔ اسی طرح اسلامی ممالک کے ساتھ حج خدمات کے 57 سے زائد معاہدوں پر دستخط کیے گئے، جن میں عازمین کی تعداد، انٹری پلان، صحت اور طریقہ کار کی ہدایت شامل ہیں۔ حج ایکسپو میں شرکت کرنے والے ماہرین مکالمے کے سیشنز کے ذریعے حج کے سفر کو بہتر اور بھرپور بنانے کے لیے روڈ میپ تیار کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز کے مطابق 10 جنوری 2023 کو سعودی ریال کا ایکسچینج ریٹ کچھ اس طرح رہا۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 60 روپے 1 پیسے، ایس ٹی سی پہ 59 روپے 95 پیسے، تحویل الراجی 59 روپے 82 پیسے، ویسٹرن یونین 59 روپے 98 پیسے اور منی گرام 60 روپے 31 پیسے اور ٹیلی منی 60 روپے 5 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے 56 پیسے، ایس ٹی سی پہ 21 روپے 46 پیسے، تحویل الراجی 21 روپے 56 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 58 پیسے، منی گرام 21 روپے 52 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے 55 پیسے۔ اور بنگلہ دیش کے لیے کچھ اس طرح: فوری بینک 28 ٹکا 22 پیسہ، ایس ٹی سی پہ 28 ٹکا 10 پیسہ، ویسٹرن یونین 28 ٹکا 18 پیسہ، منی گرام 28 ٹکا 16 پیسہ اور انجاز بینک 28 ٹکا 12 پیسہ۔
تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ مزید خبروں کے لیے ٹیک آرٹ نیوز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ السلام علیکم۔